السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل آوان اور چکوال نیوز اینڈ ویوز یوٹیوب ٹی وی چینل سے ایک نئی طرح کے پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ ملک میں اس وقت سیاسی جو حدت ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، سیاسی پارہ جو ہے وہ انتہائی ہائی لیول پر ہمیں محسوس ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں حکومت اور اپوزیشن کے مابین ایک طریقہ عدم اعتماد کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا عام حصہ ہے مسلم لیگ نون۔ سابق رکن قومی اسمبلی ہیں، تین دفعہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ N65 کی معروف شخصیت، اور شاید ان کے بغیر N65 کا سیاسی نقشہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ میری مراد سردار منصور ہے ٹمن سے ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان سے کچھ تلنگانہ کی سیاست اور کچھ ملک کی سیاست کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سردار صاحب، پہلے تو سب سے ڈائریکٹ میں سوالات پہ آؤں گا، تو یہ آگاہ کیجیے گا کہ اس وقت جو ملکی سطح پر ایک سیاست کا عمل جاری ہے، تو اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوگی؟ جتنے آپ کے سینئر لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، یا بزنس مین ہیں، یا ادر کمیونٹیز ہیں، ایک بات بڑی مصدقہ ہو گئی تھی کہ اس حکومت سے کام نہیں چل رہا۔ اس میں پھر بہت ساری ایسی چیزیں آ گئیں کہ ایک افراتفری کے اندر انہوں نے ایسی پالیسیز بنائیں، بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ بائی ڈیزائن وہ پالیسیز تھیں، بہرحال ایسی پالیسیز بنائیں جن سے بے پناہ نقصان ہونا شروع ہوا، کاروبار رک گئے، امپلائمنٹ، لوگوں کو بے روزگاری زیادہ ہونی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ہمارے ملک کی زراعت جو ہے وہ بھی بڑی بری طرح متاثر ہوئی، جس کا اندازہ میں سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج 1001 ارب روپے کی تو ہم صرف زرعی جنس سے باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک کنسنسس بلڈ ہونا شروع ہو گیا کہ اس سے حکومت نہیں چل رہی، اور اگر یہ رہے 3 4 چیف سیکرٹری چینج ہوتے تھے، 3 4 آئی جیز چینج ہوتے تھے، اور یہ کوئی ایک جگہ نہیں، فیڈرل میں بھی یہی عالم تھا، پروونس میں بھی، صوبے میں بھی یہی عالم تھا، تو ایک کنسنسس بلڈ ہو رہا تھا۔ میرے خیال میں تو یہ عدم اعتماد اگر آج سے سال پہلے آ جاتا تو شاید ملک کو یہ برے دن نہ دیکھنے پڑتے جو آج جن میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عدم اعتماد کامیاب ہے، جو ممبرز کی یہ فگرز دے رہے ہیں، آئی ایم پریٹی شور کہ ممبرز کے فگرز اس سے زیادہ ہیں، اور آپ خود بھی دیکھ لیں گے کہ جو ان کے الائز ہیں ان کے لیے بھی ان کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور ایک چیز چل پڑی ہے کہ نہ صرف یہ گورننس کے لحاظ سے اور حکومت کے لحاظ سے فیل ہو گئے ہیں، بلکہ یہ عوام میں بھی اپنا وہ مقام، اور اسپیشلی اسمبلی کے ممبروں کے اندر اپنا وہ مقام نہیں رکھ سکے جو ان کو رکھنا چاہیے تھا۔ نتیجتاً کوئی پالیسی نہیں، کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں، کوئی ایگریکلچر پالیسی نہیں، کوئی لیبر پالیسی نہیں، کوئی ترقی کی پالیسی نہیں، ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ، اور وہ بھی افراتفری کے اندر مینجمنٹ، اور پرائورٹیز بالکل غلط، اور ایکسپیرینس کے بغیر، تجربے کے بغیر، اور کسی سینئر لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتے نہیں تھے۔ جن لوگوں کے پاس تجربہ یا عقل یا سمجھ تھی ان کو ساتھ لے کے چل نہیں سکتے تھے۔ تو میری نظر میں تو یہ عدم اعتماد لیٹ ہے، اس عدم اعتماد کو سال پہلے آنا چاہیے تھا، ملک کے لیے بہت بہتر ہو جاتا۔ پنجاب میں بھی تبدیلی کی جو ہیں وہ باتیں ہو رہی ہیں، اور اس وقت یہ بھی اطلاعات مختلف حلقوں میں زیر گردش ہے کہ کاف لیگ کو پنجاب میں کوئی اہم کردار مل سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے، اور اس کے اثرات تلنگانہ کی سیاست پر بھی مرتب ہونے کا کیا کوئی امکان ہے؟ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بہت دفعہ یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ اگر پنجاب اور مرکز ایک سمت میں نہ ہوں تو مرکز کا چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پنجاب کے اندر بھی بہت سارے ایشوز بن جاتے ہیں۔ تو یہ تو نیچرل ہے کہ جنہوں نے مرکز لینا ہے انہوں نے انشور کرنا ہے کہ صوبے کے جو حالات ہوں، صوبے کے اندر جو اسمبلی بنے، جو چیف منسٹر آئے، اس کے ساتھ ان کا ردم، رابطہ اور پالیسی کے اندر تضاد نہ آئے۔ باقی اس لیے آئی ایم پریٹی شور کہ ایک دفعہ یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے اندر انہوں نے عدم اعتماد موو نہیں کیا، ورنہ پنجاب کے اندر عدم اعتماد موو کرنا شاید مرکز سے بھی آسان تھا۔ اور آئی ایم شور کہ جب یہ مرکز والا پروسیس ختم ہوگا
تو پنجاب کے اندر چینج تبدیلی بہت جلدی آ جائے گی. رہا چودھری صاحبان کا، کیونکہ ہمارے حلقے سے ان کا تعلق ہے، وہاں سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں، ممبر بھی الیکٹ ہو چکے ہیں، ان سے تعلق ہے، تو میں آپ کو مطلب دس از مائی ہنچ آلسو، مائی انفارمیشن آلسو، میری اسیسمنٹ بھی یہی ہے کہ پنجاب میں وہ چیف منسٹر نہیں بن سکتے. آج بھی اگر کوئی پارٹی ان کو پنجاب میں چیف منسٹر کے لیے لانچ کرے، یقین مانیں سینٹرل پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں وہ جس پارٹی سے بھی ہوئے، جو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوں گے، اور ایک بہت بڑا ایشو سامنے آ جائے گا. اس لیے یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے، یہ خواہشیں ہیں، اپیرنٹلی ان کی بھی خواہش ہے اور بھی کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ پنجاب میں چیف منسٹر آئیں، لیکن بلیو می اگر یہ بطور چیف منسٹر آئے تو ان کو اعتماد کا ووٹ لینا بھی ناممکن ہو جائے گا پنجاب کے اندر ایز چیف منسٹر. تلنگانہ کے اندر چودھریوں کا جو گجرات والے چودھریوں نے جس طریقے سے تلنگانہ کی سیاست کی ہے، اور تلنگانہ کے اندر جو انہیں ذمہ داری ملی تھی ایز ممبر الیکٹ، ان کا کام تھا کہ وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتے اور لوگوں کو روزگار دیتے، لوگوں کے مسائل حل کرتے اور مستقبل کی ایک ڈائریکشن دیتے جس میں آنے والا وقت آج کے وقت سے بہتر ہوتا. اور ان ساری چیزوں میں وہ بری طرح فیل ہوئی ہیں. پچھلی دفعہ جن حالات میں انہوں نے ووٹ لیا اور جو ان کے وسائل تھے، وہ حالات وہ نہیں رہے، اور ان کے جو وسائل ہیں اس دفعہ انہیں وہ ووٹ نہیں دلوا سکتے. تلنگانہ میں ایک یونینیمٹی آ چکی ہے، ایک کنسنسس بلڈ ہو چکا ہے، اور بڑا ہی مشکل ہے ان کو ووٹ پہ کامیاب ہونا یا لوگوں کو ان کو ووٹ دینا اس دفعہ اس حلقے کے اندر. منصور صاحب، گزشتہ دنوں تلنگانہ میں عہد وفا ریلی کے نام سے ایک ایکٹیویٹی ہمیں دیکھنے میں نظر آئی ہے، اس میں آپ بھی جو ہے وہ شامل تھے. تو یہ عہد وفا ریلی جو ہے بنیادی طور پہ یہ اس کے مقاصد آپ کیا سمجھتے ہیں اور کس حد تک حقیقی ہیں یہ جو مطالبات ہیں نوجوانوں کے؟ سر، یہی میں جس طرح ابھی آپ کو جواب دے رہا تھا، یہ جب جو ممبرز الیکٹڈ ہیں، جب وہ آپ کی ریپرزنٹیشن ٹھیک نہیں کریں گے اور لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کریں گے، اور آج کل کا زمانہ وہ نہیں رہا، اور نوجوان جو ہیں ان میں ایک بڑی اویئرنیس ہے، اور سوشل میڈیا نے وہ اویئرنیس کو ان کو ایک آواز بھی دے دی ہے، اور ان کی جو شمولیت ہے اس پروسیس کے اندر اس کو آپ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور اس کا ایک عملی رخ آپ نے دیکھا، نوجوانوں نے ایک ریلی کا انعقاد کیا، اور ہم لوگوں نے سب نے مجھ سمیت ہم لوگوں نے نہ صرف ان کو سپورٹ کیا اس ایشو کے اوپر، بلکہ اس میں شمولیت بھی کی ایز پارٹیسپینٹس، ایز لیڈرز نہیں کی، ایز پارٹیسپینٹس کی. اور جو ایشوز اس میں ریز ہوئے آپ ان کو غور سے دیکھیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ سی پیک جو تھا، منصوبہ تھا، اس میں 3 ایشوز ریز کیے گئے اس ریلی کے اندر، اور یہ تینوں بڑے پرٹیننٹ ہیں، اسپیشلی اب جب سی پیک کے اور باقی چیزوں کے حالات تلنگانہ والوں کے اوپر آبویس ہونے لگ پڑے ہیں کہ تلنگانہ جو مرکز تھا ٹرانسپورٹ کا اور گروتھ کا پورے پنجاب کے لیے ایک قسم کا مرکز تھا، ساری پنجاب کی ٹریفک اس مرکز میں سے گزر رہی تھی، تو یکلخت وہاں پر ایک بڑا ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے. تو اور اس کی بنیادی وجہ وہاں پہ ایک مطالبہ آیا کہ جی اس جو بلکسر سے میاں والی تک سڑک کو 2 رواں کیا جائے اور اس کو بہتر کارپیٹ کر کے چوڑا کیا جائے. اب فرینکلی اگر یہ انہوں نے نہ کیا تو تلنگانہ کو بے پناہ اور نقصان ہوگا. ان کو چاہیے تھا کہ یہ سی پیک منصوبہ بننے سے پہلے اس منصوبے کو مکمل کر لیتے، تاکہ جو ٹریفک کی روانگی تھی اور جو گڈز کی ٹرانسپورٹیشن تھی وہ اس میں تلنگانہ اپنا مقام رکھتا. اور اس کا بیسٹ ٹائم وہ تھا جب نیٹو والے افغانستان میں بھرپور حصہ لے رہے تھے، اور اس زمانے میں نے یہ ایشو ریز کیا تھا کہ اس سڑک کو چوڑا کرنے کی بجائے اس کو 2 رواں کر دیا جائے. لیکن اس وقت ضلع ناظم سردار غلام عباس صاحب تھے اور چیف منسٹر یہی اپنا پرویز الہی صاحب تھے.
کسی نے میری بات اس وقت نہ مانی، اور بجائے اس کے کہ اس کو دو روا کرتے یا اس کو ایک چھوٹے سے ایشو پر کہ اس کو تھوڑا سا چوڑا کر دیں اور بس کام چلا لیں، وہ ایک بہت اچھا موقع تھا۔ اب جب سی پیک بن گیا ہے اور وہ سڑک دو روا نہیں ہوئی تو اس کے جو نیگیٹو ایفیکٹ ہے کاروبار کے اوپر وہ تلہ گنگ کے اوپر بڑا واضح ہونا شروع ہو گیا۔ دوسری بات، سی پیک بذات خود، میں اپنے اس زمانے کے اندر ایس این اقبال منسٹر تھے اس کے پلاننگ کے، تو میں نے ان سے پرسنلی ریکویسٹ کی، شاہد خاقان عباسی اور میں، ہم دونوں ان سے ملے، میں نے شاہد سے بھی کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ایس این سے بھائیوں والا تعلق ہے، اچھا تعلق ہے اور وہ بڑے عقلمند آدمی ہیں ان ایشوز کے اوپر۔ میں نے ان سے ایک بڑے جامع دلیل کے ساتھ ان سے یہ بات کی کہ آپ یہ سڑک جو ہے یہ اس کا سوانگ کے دریائے سوانگ کے ارلی طرف تحصیل تلہ گنگ میں لے کے آئیں، اور میری ان کاوشوں کی وجہ سے ایک دفعہ نیلے سے لے کر اور یہ ملتان اور کھوئیاں جو دو گاؤں ہیں ان کے درمیان سے سکندرآباد تک اس کی الائنمنٹ بھی ہو گئی۔ پھر وہ ایشو جو تھا وہ دوبارہ اس کے دوسری طرف چلا گیا، سوانگ کے دوسری طرف چلا گیا۔ اس وقت ممتاز خان ہمارے MNA تھے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ ان کی اس سمجھ میں یہ بات آئی کہ نہ آئی، لیکن اور پھر پرویز الہی اس زمانے میں ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ ہمارے علاقے کے مفاد کے لیے سڑک کو ارلی طرف رکھتے۔ پھر میں نے ایک لیٹر بھیجا تھا اس زمانے میں جس سے میں نے واضح کیا تھا کہ یہ سڑک جو ہے یہ جہاں پہ بن رہی ہے اس کے دو بہت نیگیٹو ایفیکٹس ہوں گے۔ نمبر ایک یہ ہوگا کہ کسی دن اگر کالا باغ ڈیم بنا تو یہ سڑک کا کچھ حصہ اس ڈیم کے اندر آ جائے گا اور اس ڈیم کے پانی سے وہ ایریا متاثر ہوگا، اس لیے اگر آپ نے یہ سڑک بنائی تو پھر اس کو پرابلمس پڑیں گی۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ سڑک بہت ساری جگہ سے جو بنوں کا یہ ٹرائبل ایریا ہے اس سے 5-7 میل کے فاصلے پر آ جاتی ہے، اور وہ دریائے سندھ جس کے دونوں طرف کلفس ہیں، پکی اس کے پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان صدیوں سے رسے باندھ کے ٹریولنگ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس کی سیکیورٹی آپ کبھی بھی نہیں دے سکیں گے، اور یہ بات آپ بے شک آن ریکارڈ لے آئیں کہ یہ یہاں پہ یہ پرابلمز ضرور پڑیں گی سڑک کے اوپر اگر افغانستان کے حالات اور ٹرائبل ایریا کے حالات ہم نے پوری طرح میچور نہ کر لیے، ٹھیک نہ کر لیے، تو اس سڑک پہ ہمیشہ اس جگہ پہ پرابلمز آئیں گی۔ تو یہ سڑک جو ہے یہ انڈیفینڈیبل ہے، آپ کو یہاں پہ ہیلی کاپٹرز کے ساتھ فوجی چھاونی بنانی پڑے گی چھوٹی سی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ دریائے سندھ کے اوپر آل ویدر کراسنگ آ جاتی ہے، اور پھر وہاں سے اس کا فاصلہ اتنا تھوڑا ہے کہ اگر وہاں سے کوئی دہشت گردی کی جائے ٹرائبل ایریا سے اور ایک موٹر کا بھی فائر کیا جائے تو وہ این سڑک کے اوپر گرے گا آ کے۔ تو میں نے یہ بات ان کے بھی اس وقت ان کو بھی بھجوانے کی کوشش کی، ہمارے ایک سینئر آرمی آفیسر تھے، ان کو بھی میں نے کہا کہ میرے یہ لیٹر ان تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد ہمارے اپنے ڈی جی صاحب، میں نے ان سے بھی یہ بات کی اور کہ بھائی اس کو سڑک کو یہ آپ انڈیفینڈیبل روڈ ہے اور یہ پاکستان کا بہت بڑا مستقبل ہے سڑک کے اوپر، تو یہ تو اور اس کو سڑک کو سوانگ کے اس طرف اگر آپ لا نہیں سکتے تو ادھر سے اس کی کوئی نہ کوئی لنک آپ اس کو ضرور دیں، لیکن بدقسمتی سے دونوں باتیں نہیں ہو سکیں۔ پھر میں نے دوبارہ ایک لیٹر بھیجا تھا جس سے میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ تراپ وایا تلہ گنگ یہ شارٹسٹ راؤٹ بنتا ہے آزاد کشمیر کا اور سینٹرل پنجاب کا، تو آپ اس کو ہمیں ایک موٹر وے لنک دیں فرام بلکسر ٹو تراپ سی پیک، تاکہ یہ لنک جو ہے یہ سینٹرل پنجاب کے لیے بھی اور آزاد کشمیر کے لیے بھی ہم یہ لنک جو ہے وہ استعمال ہو سکے۔ انفارچونیٹلی اس پہ بھی کام نہیں ہو سکا۔ تو یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ انہوں نے تلہ گنگ کو بہت زیادہ نقصان دیا ہے۔ انفارچونیٹلی میں خود نہیں تھا اقتدار کے اندر، ورنہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر میں باہر بیٹھ کے کاوشیں کر سکتا تھا تو میں اقتدار میں ہوتا تو میں یہ چیزیں ضرور میچور کرتا۔ اب جو حالات اس وقت بنے ہوئی ہیں
ان کے اندر ہمیں اب شارٹ ٹرم پلاننگ کی سخت ضرورت ہے اور جلد ضرورت ہے، کیونکہ للہ انٹرچینج سے ایک پرپوزل ہے کہ اس کو خوشاب کے یہ جو پہاڑ آتا ہے سالٹ رینج کی پرلی طرف سے اس کو سی پیک کے ساتھ جوائن کر دیا جائے۔ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ اندازاً 2 4 5 سال لے گا میچور ہوتے ہوتے، تو یہ آخری ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم اس چیز کو میچور کر لیں کہ یہ سڑک جو ہے یہ دوروہا ہو جائے اور اس پہ ٹریفک آ جائے، اور تراب کو وایا تلگنگ تھرو وایا بلکسر تلگنگ تراب کو ایک مثبت سڑک مل جائے جو ٹریفک کے لیے ہر وقت اوپن ہو، تو اس میں یہ ہوگا ترقی اور ایک خوشحالی کا نیا دور آ سکتا ہے۔ اگر ہم نے یہ بھی 4 5 سال مس کر دیے تو پھر بہت ہی مشکل ہو جائے گا، پھر کیونکہ ایک دفعہ ٹرانسپورٹ اپنا رخ بدل لے پھر اس کو دوبارہ اس پرانے رخ پہ لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور تلگنگ کے اندر اور لاوا کے اندر ایک بڑی کیپیسٹی ہے، بلکہ اس سے چکوال بھی پوری طریقے سے مستفیض ہوگا اگر یہ پروجیکٹ اس طرح جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح بنے تو، کیونکہ پھر شارٹسٹ راؤٹ چکوال کا بھی ٹو سی پیک یہ وایا تلگنگ اور تراپ ہی ہوگا۔ اس سے سارے علاقے کو ڈیولپمنٹ ملے گی، خوشحالی ملے گی، کاروبار ملے گا، کارخانہ ملے گا، اور انڈسٹریل اسٹیٹ کی بنیاد بنے گی۔ اب بھی ہمارے ذہن میں میرے ذہن میں یہ بالکل کلیئر ہے کہ جو ہمارا پوٹینشیل ہے ہم یہ علاقے کا اس میں ہمارے پاس بڑی اچھی تعلیم یافتہ ینگ نوجوان ہیں، لیبر ہے، اور اگر مجھے سڑکیں مل جائیں تو یہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹس بہت کامیاب بن سکتی ہیں۔ پر میں تھوڑی سی عام کئی دفعہ لوگ اس میں، کیونکہ میرا تو مضمون ہی اکنامکس ہے، میں نے اسی میں تعلیم امریکہ سے پڑھ کے آیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ ہمیں اس لحاظ سے اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو ایگریکلچر انڈسٹریل اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں اور یہاں پہ ایگرو انڈسٹری کو ہم بیس کر کے سامنے لے کے آئیں، کیونکہ وہی ہماری اسٹرینتھ ہے۔ اور اس وقت بھی تلگنگ جو ہے وہ اندازاً 80% مونگ پھلی پورے پاکستان کی تلگنگ تحصیل پروڈیوس کر رہی ہے، اور بڑے پوٹینشیلز ہیں تلگنگ کے اندر۔ اس کی جو مٹی ہے بڑی زرخیز ہے، اس کا موسم بہت اچھا ہے، اور اس کو اگر وسائل دیے جائیں اور ان کو سٹریم لائن کیا جائے تو یہاں پہ بے پناہ گروتھ آ سکتی ہے۔ اور پھر چائنا سے ہمارا فاصلہ بھی بہت نزدیک ہے، اور چائنا کے اندر ایگریکلچر گروتھ کی ایگریکلچر ایکسپورٹ کی بڑی کیپیسٹی ہے۔ تو اگر ہم اس کو ایگریکلچر انڈسٹریل اسٹیٹ کا تصور دے کے ہم یہاں لے کے آئیں، اور آج میں آپ کے انٹرویو سے یہ اپنے علاقے کے نوجوانوں کو اور سب کو یہ بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں انڈسٹریل اسٹیٹ پر فوکس کرنا چاہیے، اور اسپیشلی ایگریکلچر انڈسٹریل اسٹیٹ کے عنوان پر فوکس کرنا چاہیے، بیکاز اس میں بے پناہ پوٹینشیل ہے، اور یہ ہمارے نوجوانوں کو ایک روزگار کے علاوہ ایک عزت دارانہ کاروبار کا بھی موقع اس انڈسٹریل اسٹیٹ سے، اگر یہ ایگریکلچر انڈسٹریل اسٹیٹ یہاں ہم بنائیں تو اس سے ملے گا۔ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو محرومیوں کا ہم کچھ نہ کچھ ان محرومیوں کا ازالہ بھی کر لیں گے، جو یہ سڑکیں وقت پہ نہ مکمل ہونے کی وجہ سے اور یہ غلط ڈیزائننگ کی وجہ سے، اور پھر جس دن وہ پرابلمز سی پیک کے اوپر آئے جن کی میں پہلے نشاندہی کر چکا ہوں، تو ان کو ری راؤٹ کرنی پڑے گی یہ سی پیک کی سڑک، اور یہ پھر تلگنگ والے اگر اس وقت آپ کے پاس اچھی قیادت ہوئی اور آپ نے اس موقع پر پھر دوبارہ صحیح وقت پر اس ایشو کو اجاگر کیا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ دوبارہ یہ سڑک جو ہے یہ اس کی ری الائنمنٹ جو ہے وہ تلگنگ سے گزر جائے، انہی رستوں سے گزر جائے جن کی میں پہلے احسن اقبال سے کہہ کے نشاندہی کرا چکا تھا۔ انشاءاللہ احسن اقبال صاحب جب حلقے میں آئیں گے لوگ ان سے پوچھ لیں گے، اور انشاءاللہ وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جو کچھ منصور صاحب کہہ رہے ہیں یہ بالکل درست ہے، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ اقتدار میرے پاس نہیں تھا، ورنہ اس کے علاوہ جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے اس پروجیکٹ کے لیے کیا۔ بدقسمتی یہ اس طرح میچور نہیں ہو سکا جس طرح میں چاہتا تھا کہ یہ میچور ہو۔ اب اگر خدا نے موقع دیا تو بہت ساری چیزیں میں انشاءاللہ اس کو سٹریم لائن کروں گا۔ یہ تو چند چیزیں ہیں جن کی طرف میں نے اشارتاً بات کی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو میں سٹریم لائن کروں گا اگر خدا نے موقع دیا تو۔
اور ایشو جو اس ریلی میں اٹھا اور لوگوں کو اس پہ بے پناہ تلگنگ کے اندر اور لاوے کے اندر خواہش بھی ہے اور اس سے لوگوں کو ایک امید نظر آتی ہے، وہ ضلع کا ہے۔ انفارچونیٹلی جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اتنے برے طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہے پچھلے 10-15 سال سے، اور جن لوگوں کے پاس اقتدار رہا آیا انہوں نے اتنے برے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا کہ یہ ایشو جو ہے یہ کافی حد تک دنیا کی نظروں میں یہ کافی حد تک بیک بینچ پہ چلا گیا ہے۔ لیکن ابھی بھی اور اس وقت کیونکہ یہ ہمارا تلگنگ سینٹرل سپیس تھی، ساری ٹریفک پورے فرنٹیئر کی، آزاد کشمیر کی، کراچی کی، سینٹرل پنجاب کی یہیں سے گزر رہی تھی، اس وقت ایک بڑی ڈسٹنکٹ اور بڑی اہمیت کی پوزیشن سے ہم ضلع کی بات کر سکتے تھے۔ آج بھی اگر اس کو طریقے سے منظم کر کے کیا جائے، پر آج وہ اٹ ول ٹیک ٹائم اور لاٹ آف ایفرٹ، بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، لیکن اگر جس طرح میرے ذہن میں ہے، اگر اس طرح ضلع، بہت سارے لوگ اب یہ آرگیو کرنا شروع کر گئے ہیں کہ جی وسائل کوئی نہیں ہے تلگنگ کے پاس، یہ ضلع بن کے کیا کرے گا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو چاہتے ہی نہیں کہ ضلع بنے، اس لیے وہ اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ اگر خدا نے موقع دیا تو میں وہ ڈیزائننگ بھی اور وہ طریقہ کار بھی لے کے آؤں گا اور کوشش کروں گا۔ مشکل اب بہت ہو گیا ہے لیکن میں کوشش ضرور کروں گا۔ کامیابی کتنی ہوگی میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ پرائم ٹائم جو تھا وہ گزر چکا ہے، لیکن اس کی ڈیزائننگ بھی ٹھیک کرائیں گے ضلع کی، اور کوشش کریں گے کہ یہ ضلع بن بھی جائے۔ سردار صاحب، جو مختلف اطلاعات ہم تک پہنچتی ہیں اس کے مطابق آپ NA-65 میں پوری طرح متحرک نظر آتے ہیں۔ بلکسر میں بھی آپ نے دفتر قائم کیا ہے، تلگنگ میں بھی آپ کا دفتر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹمن سے بھی آپ عوام کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ مختلف پروگرام بھی آپ کر رہے ہیں۔ تو مسلم لیگی کارکنان کا آپ کے ساتھ باہمی رابطہ کس حد تک بڑا ہے؟ چونکہ یہ سابقہ آپ کی لگائی ہوئی نرسری تھی، تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کارکنان آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، اور تلگنگ میں نون لیگ کی سیاست کو کس طرح آپ آگے بڑھائیں؟ سر دیکھیں، جس دن ہم نے IGI فارم کی اور اس کے بعد ہم نے اپنا نون لیگ کی طرف پیش قدمی کی، PMLN کی بنیاد ہم نے رکھنی شروع کی، تو اس وقت پیورلی دھڑا بندی کی سیاست تھی، اور میرا اس میں بڑا کنٹریبیوشن تھا کہ میری جو گروپ بندی تھی، میری دھڑا بندی تھی، وہ اکثریتی طور پر وہ PMLN نون لیگ میں شامل ہو گئی۔ اور کچھ ایسے حالات واقعات، یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، انسان ایک حد سے زیادہ ان ایشوز پہ بول نہیں سکتا، لیکن کچھ ایسے حالات واقعات کہ میری تھوڑی سی دوری رہی نون لیگ سے، لیکن کیونکہ وہ بنیادی طور پر جو لوگ نون لیگ کے اندر گئے وہ میری گروپ بندی کے، میرے بزرگوں کی گروپ بندی کے تھے، اس لیے ایک لنک، رابطہ، آنا جانا، شادی غمی، ادب لحاظ وہ رہا۔ اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ جب میں نون لیگ میں فائنلی پارٹی کے کہنے پر، شہباز صاحب کے کہنے پر، شاہد خاقان اور یہ سارے میرے پاس یہاں پہ گھر پر آئے، اس وقت میرے پورے اس حلقے کے اندر کسی بندے نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور پارٹی کے اندر ایک نئی روح، ایک نئی جان پیدا ہو گئی۔ جو شکست اس دفعہ نون لیگ کو ملی ہے NA-65 کے اندر، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ملی، اور ہمارے دونوں ایم پی ایز رہ گئے۔ اتنی بڑی شکست نون لیگ کو جو آئی، تو میری شمولیت سے آپ نے دیکھا کہ ایک نئی روح، ایک نئی جان اور ایک نئی وابستگی، اور وہی تعلق جو تھا وہ لوگوں نے بہت زیادہ پذیرائی کی، اور کہیں سے کوئی اپوزیشن سامنے نہیں آئی جہاں تک ورکر کا تعلق ہے۔ سیاستدانوں کے تو اپنے مفادات ہوتے ہیں اور وہ کبھی ان سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، لیکن عام بندے نے، عام ورکر نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، اور میں خود بھی بڑا کمفرٹیبل ہوں۔ میں اپنے ورکر کے ساتھ، اپنے سپورٹر کے ساتھ، اپنی پرانی اور نئی دھڑا بندی کے ساتھ میں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوں ان حالات کے اندر۔
بلکسر کے اندر بھی ہمارا دفتر بنانے کا جو لیٹ ہوا وہ کووڈ کی وجہ تھی کہ 2 دفعہ ہم دفتر بنانے لگے تو وہ انتظامیہ اور سارے ملوث ہو گیا کہ دفتر سیاسی چل نہیں سکتے، تو وہ ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے. لیکن ہم نے وہاں دفتر بنایا کیونکہ یہاں پہ جو گاؤں ہیں اس حلقے کے، یہ سارے میرے ساتھ ان لوگوں کا وہاں پہ ذاتی تعلق رہا ہے، شادی غمی رہی ہے، آنا جانا رہا ہے، 1 سال سے نہیں 2 سال سے نہیں، جب سے سیاست میں آیا ہوں 88 سے، بلکہ 88 سے بھی پہلے جب میں امریکہ سے پڑھ کے آیا تو میرے یہاں پہ بڑے بڑے اچھے دوست بن گئے اور ان کی وجہ سے ایک انٹروڈکشن اس سارے علاقے میں مجھے مل چکا تھا. اور پھر میرے بزرگوں کی بھی یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں سے نیاز مندی تھی، وہ بھی مجھے بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا. اور پھر میرا اپنا ذاتی ماحول جو طبیعت ہے یا ہے وہ بھی عوامی قسم کی ہے. آج ہمارا دفتر جو ہے وہ لوگ اس کو بڑی خوش آمدید کہہ رہے ہیں سارے حلقے کے اندر. اور میں نے ابھی تو صرف 1 دن وہاں دینا شروع کی ہے، ہفتے والا دن، اس میں بہت زیادہ شمولیت ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، اپنی باتیں کرتے ہیں، اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد ہم اس دفتر کو 24 آورز تھرو آؤٹ دا ایئر والی پوزیشن میں لے آئیں گے اور اس کو ہم پوری طریقے سے فعال کر دیں گے، جس طرح میرا تلگنگ دفتر فعال ہے، پچھلے 30 سال سے فعال ہے. ہم اس کو بھی پورے ایفیکٹیولی فعال کریں گے تاکہ یہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکیں اور لوگوں کے ساتھ چل سکیں. اب میری یہ خواہش ضرور ہے کہ میں تحصیل کلر کہار کے اندر وہاں پہ پہلے شہر کلاکار تو ہمیشہ میرے حلقے کا بھی حصہ رہا اور میری وہاں پہ بہت لوگوں سے جان پہچان اور شناخت بزرگوں کی وجہ سے بھی، اپنی وجہ سے بھی، اپنے اس تعلق کی وجہ سے بھی ہے اور رہی ہے. اور علاقہ بنہار کے جو وہ 2 یونین کونسلیں یا 2.5 یونین کونسلیں تھیں، ان میں میں 88 سے لے کے 97 تک ان میں میرے الیکشنز چلتے رہے، تو وہاں بھی ایک بہت زیادہ نیاز مندی تعلق داری تھی. اب وہ سارا علاقہ NA65 کا حصہ بن گیا ہے. میں بڑا کمفرٹیبل ہوں، مجھے ادھر علاقوں میں ان لوگوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میں ان کے کلچر کو، ان کے رہن سہن کو، ان کے طریقہ کار کو، اور پھر وہاں زیادہ تر ہے بھی عوام کاری، ان سے ایک اور وہ بھی رشتہ ایک اسپیشل قسم کا ہے. تو یہ سارا وہاں پہ ہے. جس طریقے سے مجھے نون لیگ کے ورکر نے، سپورٹر نے، میرے اپنے پچھلی گروپ بندی نے جو صدیوں سے چل رہی تھی اور جو اب نئے اس میں دوست شامل ہوئے، جس میری اپنی کاوشوں سے 20-25 سال کی محنت سے، وہ سب نے اس کو کیا، سپورٹ کیا ہے. اور میں آئی فیل ویری کمفرٹیبل. جو میرے وجہ سے لوگ PTI کے اندر گئے، ہم نے جو تنظیمیں بنائیں، آج ان میں سے بھی سنسیئرلی بلیو کہ وہ ان میں سے بھی بڑے بڑے اچھے لوگ تھے اور ان کی بڑی بڑی کاوشیں تھیں، دے آر گڈ ورکرز. اور ان میں سے بھی میجورٹی جو ورکر ہے آج وہ میرے ساتھ رابطے میں ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ بہت جلد ہماری صفوں میں آ رہے ہیں. پروگرام اب انہوں نے رکھنے شروع کر دیے ہیں. ہر ہفتے میں، ہر دوسرے ہفتے میں میرے 2-3 پروگرام ہو رہے ہیں جس میں PTI کے جو ہم نے تنظیمیں بنائی تھیں اور جو ورکرز تھے وہ آ رہے ہیں سامنے. ہمارا دفتر بھی ہے فلی، تلگنگ والا دفتر تو فلی آباد ہو رہا ہے. اس میں ہم نے بہت زیادہ ایکسپینشن کی ہے اور اس میں اب ہم نے 2-3، ایک تو ہم نے پورا ونگ کریٹ کر رہے ہیں ورکرز کے لیے اور نون لیگ کے ورکرز کے لیے اور یوتھ کے لیے، اور وہ ونگ جو ہے وہ بڑی ایفیکٹیولی انشاءاللہ کام بھی کرے گا. دوسرا ہمارا اپنا پولیٹیکل ڈیلنگ والا ونگ وہاں پہ ہے، آلریڈی ہے. دفتر کے 2 حصے ہم نے بنا دیے ہیں تلگنگ والے کے، اور وہ ہماری خواہش یہی ہے کہ وہ 24 گھنٹے اس میں رہیں. بہت جلد ہم وہاں پہ ایک ایمرجنسی سینٹر بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کئی دفعہ اپنے جو ایک آدھ انٹرویو کے اندر، بیان کے اندر یہ کہا بھی تھا کہ ہم وہاں پہ وہ مرکز کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں کے مسائل، آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے حلقے میں پڑ رہا ہے نا جی، اندر گھس رہا ہے، کرپشن کا کلچر، سودوں کا کلچر اور چوری ڈاکے کا کلچر. یہ ہمارے حلقے کے اندر آ رہا ہے اور اس کے سب سے زیادہ ریئیکشن جو ہو رہا ہے ہمارے حلقے کے اندر وہ اس سے ہو رہا ہے. ہمارے لوگوں کا یہ کلچر نہیں تھا. وہاں پہ بڑی لوگوں میں
ایک رہن سہن اٹھنا بیٹھنا ایک دوسرے کا ادب لحاظ بے پناہ تھا. یہ جو کلچر ہمارے اندر آ رہا ہے اس کے خلاف بہت زیادہ ریئیکشن ہے اور یہ نقصان ہی بے پناہ ہے. دیکھیں جو ان علاقوں کا کیا حالات ہیں جہاں پہ وہاں پہ خوشحالی کا وہ پیسہ آ جانا یا کارخانہ لگ جانا وہ تو جیو اسٹریٹجک سچویشن کی وجہ سے ہے, لیکن وہاں پہ لوگوں کو امن نہیں مل رہا. ہمارا علاقہ بھی بری طرح ڈسٹرب ہو رہا ہے. سو میں آئی ایم ٹوٹلی کمیٹڈ کہ میں نے اپنے لوگوں کو امن دینا ہے. میں آئی ایم ٹوٹلی کمیٹڈ کہ میں نے یہ چوری ڈاکے یہ بدماشی کا کلچر جو ہے اس کو روکنا ہے. اینڈ میری پوری کمٹمنٹ رہے گی, خدا نے اگر اقتدار دیا تو پھر تو میں انشاءاللہ کرپشن کے اس لا قانونیت کے خلاف ایک ایسی دیوار ہوں گا جس کو کراس کرنا بڑا مشکل ہوگا. اور اس ٹائم تک ہم اپنے دفتر کے اندر ایک جگہ بنا رہے ہیں, ونگ بنا رہے ہیں, اور بہت جلد میں اس کے ٹیلی فون نمبرز بھی لوگوں سے شیئر کر لوں گا. انتظامیہ کو بھی اپنے ساتھ پابند کریں گے تاکہ جہاں پر کوئی واردات ہو, کوئی چوری ہو, کوئی ڈاکہ ہو, کوئی بدماشی ہو, کوئی ایسی واردات ہو جو لوگوں کو ڈسٹرب کر رہی ہو, تو انتظامیہ کو وہ خود بھی اطلاع کریں گے, ہمیں بھی اطلاع کریں گے, اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ چلیں گے اور ان کے مسائل کو حل کرائیں گے. سردار صاحب ایک اور سوال ہے کہ جو میرا خیال ہے پوچھنا لازمی بنتا ہے. مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہمیں وقتاً فوقتاً مختلف اختلافات کی خبریں ملتی ہیں. ابھی سابق ضلع ناظم چکوال بھی مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے, تو یہ اختلافات کیوں ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون کے قائدین جو ہے وہ کیا کسی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں بیٹھ سکتے, اور اگر نہیں بیٹھ سکتے تو بیچ میں مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں جی, جو کنسنسس اگر بلٹ نہ ہو, اختلافات یا دوسری رائے رکھنا پارٹیوں کے اندر چلتا رہتا ہے. یہ ایک ایسا ایشو ہوتا ہے, کوئی ڈکٹیٹرشپ تو ہو نہیں سکتی کہ آپ کسی کو بات نہ کرنے دیں یا کوئی سانس نہ لے سکے. لیکن جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جس سے ورکر مطمئن نہیں ہوتا, جس سے جو بنیادی اسٹرکچرل ڈیزائننگ ہے, دھڑا بندیاں ہیں, وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, تو پھر لازمی بات ہے کہ ریئیکشن زیادہ ہو جاتا ہے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے تھی, اب غلام عباس صاحب کو, یہ میری رائے میں, وہ ان کی اپنا ذہن ہوگا, یہ آپ ان سے سوال کریں تو شاید بہتر ہوگا کہ وہ کیوں انہوں نے ورکروں کو مطمئن کرنے سے پہلے یا لوگوں کو کانفیڈنس میں لینے سے پہلے انہوں نے یہ شمولیت کی. دیکھیں, میں شامل ہوا تو میں نے ورچولی سب لوگوں کو اپنے حلقے کے اندر ٹچ کیا. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا, یا یہ کوئی ایسا مسلم لیگ کا ورکر یا ساتھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ٹچ نہیں کیا. میں نے سب کو ٹچ کیا اور سب سے میں نے بات کی, اور نتیجہ آپ کے سامنے ہوا کہ جب میں آیا تو کہیں پہ کوئی ایک ریپل نہیں میرے خلاف کریٹ ہوا. جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے یا ورکر کا تعلق ہے یا سپورٹر کا تعلق ہے. اور سو یہ ردم پارٹیوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں ان ٹچ وتھ پیپل, لیکن پارٹی کے فیصلے جو آتے ہیں ان کو ہمیں ہینڈل کرنا پڑتا ہے, ڈیل کرنا پڑتا ہے, پارٹی سے بات کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر لوگ مطمئن نہیں ہوں گے, اگر ورکر مطمئن نہیں ہوگا, اگر سپورٹر مطمئن نہیں ہوگا, تو بہت زیادہ پرابلمس بن سکتی ہیں, اور ہیں بھی صحیح حلقے کے اندر. اور یہ صرف کوئی میری طرف نہیں ہے, یہ پورے چکوال میں یہ پرابلمس ہیں, 64 میں یہ بہت زیادہ پرابلمس ہیں. دیکھیں انشاءاللہ اس کا کوئی بہتر حل نکل آئے گا, اور یہ ریئلائزیشن کے ورکر کے بغیر, سپورٹر کے بغیر پارٹی جو ہے وہ رورل پارٹیز. دیکھیں یہاں پر جس طرح آپ شہروں سے باہر نکلتے ہیں اسی طریقے سے شخصی ووٹ, جس کو ہم لوکل زبان میں دھڑا بندی کہتے ہیں, اور پارٹی ووٹ, یہ اس کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہوتی جاتی ہے. شہروں میں پارٹی ووٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور شخصی ووٹ جو ہے وہ کردار کا, اخلاق کا وہیں تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے. جب آپ دیہات میں جاتے ہیں تو کردار, اخلاق, اس کا ادر ایشوز کے علاوہ اس کی دھڑا بندی جو ہوتی ہے وہ سامنے آنا شروع کر دیتی ہے, اور پارٹی ووٹ بھی ساتھ آتا ہے. یہ دونوں چیزیں مل کے پھر الیکشن کی طرف جاتی ہیں, اور علاقے کو اور امن دینے کی اور خوشحالی کی طرف جاتی ہیں.
تو یہ جب تک دونوں ردم نہیں چلتے تب تک بڑی پرابلمس رہتی ہیں. سو لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. منصور حیات صاحب، تلہ کا ہر گلی کوچہ آپ جانتے ہیں 3 دفعہ رکن قومی اسمبلی وہاں سے منتخب ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیاست آپ کی چلتی رہتی ہے. اس وقت تلہ گنگ میں آپ کیا مسائل دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تلہ گنگ کا کوئی دیکھتے ہیں کہ مستقبل کے حوالے سے کیا کوئی وہاں پہ بڑا ترقیاتی پیش رفت ممکن ہے؟ اور دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں تو تلہ گنگ کے حلقے کا یا تلہ گنگ کا مستقبل آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جب میں 88 میں پہلی دفعہ MNA بنا، میری تعلیم اسی وقت ختم ہوئی تھی، اور میں وہ دنیا میں 6-7 سال یونیورسٹیز کے اندر رہ کے ماسٹرز کر کے اکنامکس کے اندر آیا تھا. انڈر گریجویٹ بھی کیا اکنامکس میں، ماسٹرز بھی کیا اکنامکس میں. سو میرا ایک ویژن تھا جس کے مطابق میں نے یہاں پہ کام کرنا شروع کیا. اس زمانے میں میرا تجربہ جو علاقائی تھا وہ ایک لمیٹڈ تھا. 2 سال 3 سال مجھے حلقے میں کام کرتے ہوئے تھے، وہ ایک لمیٹڈ تھا. اور لیکن میری جو ویژن تھی وہ تھی. تو میں نے ایک اسٹرکچرل ڈیزائن کیا کہ انڈسٹریل اسٹیٹس اور گروتھ تب آتی ہے جب آپ انفراسٹرکچر بلڈ کرتے ہیں. اور انفراسٹرکچر میں پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ نوجوانوں کو اور مارکیٹ کو ڈیولپ گرو کرانا ہوتا ہے. سو ہم نے آتے ساتھ پہلی چیز 88 سے آپ دیکھیں، میرے ریکارڈ دیکھیں تو ہم نے پرائمری سکولز شروع کیے، اس کے بعد مڈل سکولز، اس کے بعد ہائی سکولز، اس کے بعد سیکنڈری سکولز، اور پھر ڈگری کالجز تک پہنچتے میرا ٹینیور ختم ہو گیا. لیکن اس ٹائم کے اندر کوئی گاؤں ایسا نہیں رہا جہاں پہ پرائمری، مڈل، ہائی اور پھر سیکنڈری سکول اور ڈگری کالجز کی طرف بات نہیں گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک بلڈ کرنا شروع کر دیا. آج یقین مانیں کہ ہمارے علاقے کے اندر آپ کو بہت ساری خواتین بچیاں ایسی ملیں گی جنہوں نے باٹنری اور زولوجی اور فزکس اور میتھمیٹکس کے اندر ماسٹرز کی ہوئی ہیں. اور میرے لیے یہ بہت ایک فخر کی بات ہوتی ہے کیونکہ میری تو خود ساری زندگی ایجوکیشن میں گزری ہے. اچھا، پھر ہم نے ایک انفراسٹرکچر بلڈ کرنا شروع کیا جس میں میری کوشش تھی کہ ہر گاؤں جو ہے وہ لنک اپ ہو جائے سڑکوں کے ذریعے، اور ایک تاکہ کمیونیکیشن کا جو گیپ ہے وہ کلیئر ہو جائے. وسائل حکومتوں کے کم ہوتے تھے، سو ہم نے اس کو ڈیزائن بھی ڈفرینٹ پیٹرن پہ کیا. ہم نے یہ انشور کیا کہ جو سڑک بن رہی ہے وہ جو گاؤں کو لنک کر رہی ہے وہ پہلے ان ایریاز میں بنے یا ان جگہ پہ بنے جہاں پہ بارش کی وجہ سے یا ایسی مٹی یا پہاڑی کی وجہ سے جو سڑک کو بند کر دیتے ہیں وہ جگہ ہم پہلے پکی کر دیں، سڑکیں بنا دیں تاکہ شہر جو ہیں وہ مین روڈز کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. الحمدللہ بائی دا ٹائم میرا ٹینیور ختم ہوا تو کوئی ایسا گاؤں نہیں تھا جس کا لنک جو تھا وہ سڑکوں تک نہ پہنچ چکا ہو، اور بہت سارے گاؤں میں تو سڑکیں جو تھیں وہ تھرو بائی تھرو بن چکی تھیں. پھر ہم نے بجلی کا پروسیس شروع کیا. انفارچونیٹلی میرے جتنے کام تھے اس زمانے میں سوشل میڈیا تھا نہیں، لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ ہم نے کتنے کام کرائے. 54 ولیجز، میں کسی ڈھوک کی یا کسی گھر کی یا کسی آبادی کی بات نہیں، میں پورے گاؤں کی بات کر رہا ہوں. 54 گاؤں ایسے تھے جن کو ہم نے بجلی دی. اس کے لیے ہم نے گریڈ اسٹیشنز بنوائے تاکہ بجلی کی ترسیل جو ہے اس میں گنجائش بن سکے. پھر ان گاؤں کو ہم نے بجلی دی. پھر ہم نے وہ تاروں کے جو سٹرکچرز تھے وہ ہم نے موٹی کروائیں تاکہ لنکس جو ہے بجلی کیری اوور ہو سکے. اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا، ایز آئی ہیڈ پریڈکٹڈ دیٹ ٹائم، کہ جو کاٹیج انڈسٹری تھی اور جو زمیندارہ تھا خاص طور پر بڑا فائدہ ہوا کہ ہر گاؤں کے اندر ہر ڈھوک کے اوپر ہینڈ پمپس آ گئے، لوگوں نے مال مویشی کے لیے پانی کا انتظام ہو گیا، مشینیں چل پڑیں، چھوٹا موٹا بجلی کا، اور پھر روشنی سے اور باقی فیسلٹیز جو تھیں وہ آنا شروع ہو گئیں. پھر ہم نے ٹیلی فونس کے لیے کہ کمیونیکیشن کے بغیر 29 ٹیلی فون ایکسچینج میرے زمانے میں نے لگوائے. اور پھر میں نے اس کے اوپر ایک اور کام کیا کہ میں نے فائبر آپٹک کوشش کی کہ میرے ہر جو ٹیلی فون ایکسچینج تھا وہ فائبر آپٹکس بھی پہنچ جائے. آج اس کے ثمرات فائبر آپٹکس کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ تحصیل تلہ گنگ کے یا لاوا کے یا ارلا جو حلقہ ہے میرا NA 65 کا ہی سارا، اور جو حلقہ اب چلا بھی گیا مجھ سے 64 میں بھی چلا گیا، اس سارے حلقے کے اندر آپ
اگر آپ کمپیوٹر پہ کام کرنا چاہیں یا آپ انڈسٹری لگانا چاہیں تو جو آپ کی کمیونیکیشن ہے کمپیوٹر والی ڈی ایس ایل والی وہ شاید شہروں سے بھی ایڈوانس ہو بیکاز آف دس فائبر آپٹکس. پر یہ چیزیں میں امریکہ سے سیکھ کے آیا, پڑھ کے آیا, میں نے یہاں کروائیں, اور ٹیلی فون ایکسچینجز ہم نے کیے, اور کوئی گاؤں, کچھ چند گاؤں رہ گئے ہوں تو رہ گئے ہوں, ورنہ 29 ٹیلی فون ایکسچینجوں کے ایوز پورے ہمارے اس تحصیل چکوال کے, کلر کہار کے, تلگنگ کے اور لاوے کے جتنے گاؤں تھے ان کے اندر ہم نے یہ سسٹم سے کر دیے. سو یہ ایک پیٹرن تھا. اب مجھے یقین مانے بے پناہ کانفیڈنس ہے اپنی ینگر جنریشن پر, نوجوانوں پر. ان میں وہ جذبہ بھی ہے, ان میں وہ اویئرنیس بھی ہے, اور ان میں وہ کیپیسٹی بھی ہے, اور وہ آپ دیکھتے بھی ہیں جس طریقے سے ان کی موومنٹ ہمارے علاقے میں, یہ تلگنگ لاوا ان کے اندر جس طرح ہماری موومنٹ چلتی ہے آپ دیکھتے بھی ہیں. اور مجھے ان پہ پورا یقین ہے کہ ذرا نام ہو تو اس کی کوئی مثال ہی دنیا میں نہیں ہے. یہ اس پوٹینشیل کو ہم نے استعمال کرنا ہے. یہ پوٹینشیل بلڈ ہو گیا ہے, ایجوکیشن آ گئی ہے, ایکسپوجر آ گیا ہے, لوگوں کے اندر کانفیڈنس آ گیا ہے. اور اب ہم نے اگر یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمیں جنرل انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرف فوکس نہیں کرنا, ہم نے ایگریکلچر انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرف فوکس کرنا ہے. اور اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر ہمارا جو جینوئن پوٹینشیل ہے وہ سامنے آ جائے گا, جس میں ویجیٹیبل فارمنگ ہے, سیریل فارمنگ ہے, یہ گندم وغیرہ, یہ وہ پینٹ فارمنگ ہے, جس میں اینیمل فارمنگ ہے, جانوروں کی جو فارمنگ ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, اور اس کا بے پناہ پوٹینشیل ہے ہمارے علاقے میں بھی. اور ان سڑکوں کو جو جال میں اب سوچ رہا ہوں بچھانے کا, یہ سی پیک کے لنکیج کے ساتھ, یہ انشاءاللہ ہمیں بہت آگے لے جائے گا. اس میں آئی ایم فلی کانفیڈنٹ. دیکھیں, ویژن کے بغیر, تعلیم کے بغیر ویژن نہیں آتی, اور تجربے کے بغیر اس کو میچور کرنا نہیں آتا, اور تعلق کے بغیر وہ طاقت نہیں آتی جس سے آپ اسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آج یہ تینوں چیزیں الحمدللہ میرے پاس ہیں, اور میں نے, اگر اللہ نے مجھے موقع دیا, کیونکہ وہ لازمی ہوتا ہے اپنا انفلوئنس ڈالنے کے لیے, تو مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ آنے والا وقت اگر ہم صحیح طریقے سے ان چیزوں کو کر سکے, آنے والے وقت میں بے پناہ پراسپیرٹی آئے گی میرے علاقے کے اندر, اس سارے علاقے کے اندر, اور چکوال کے اندر بھی, کیونکہ انشاءاللہ ہم ہی آؤٹ لیٹ بنیں گے ضلع چکوال کا بھی. اور یہ جو ہماری گروتھ آئے گی, جو ہمارا پیسہ آئے گا, جو ہماری انڈسٹری یہاں لگے گی, اور جو عام بندے کے پاس وسائل آئیں گے, اس سے تلگنگ سٹی بھی ڈیولپ ہوگا, اور یہ سارے ہمارے شہر, ہمارے نوجوان یہ بھی ڈیولپ ہوں گے. مجھے یقین ہے, میں نے یہاں پر پوری کوشش کرنی ہے کہ میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی تھی, میں نے کہ بھائی جس طرح دبئی میں یا سعودی عربیہ میں یورپین اپنا آ رہی ہیں, وہ یونیورسٹیز آ رہی ہیں, امریکن یونیورسٹیز آ رہی ہیں, یہاں پر میں نے کوشش کی تھی کہ ایریا اسپیسیفک یونیورسٹیز آئیں. نمبر یونیورسٹی ایریا اسپیسیفک نہیں ہے, وہ جنرل یونیورسٹی ہے. میں پھر بھی چاہوں گا کہ ایریا اسپیسیفک یونیورسٹیز آئیں, ایگرو بیسڈ, آئل بیسڈ, گیس بیسڈ, یہ جن کی تعلیم کا جو ہے, جو اسپیشلٹی ہے ان فیلڈس کے اندر ہو, تاکہ ہم یہاں پر ان چیزوں کو گرو کر سکیں اور ان چیزوں کو کر سکیں. میری یہ بڑی زبردست کاوش ہوگی کہ میں کسی میجر یونیورسٹی کو, ریناؤنڈ یونیورسٹی کو یہاں پر اپنے علاقے میں لا سکوں, ڈسٹرکٹ چکوال میں لا سکوں یا اپنے علاقے میں لا سکوں, تاکہ نوجوانوں کو وہ جو مستقبل کی دنیا ہے وہ دکھا سکوں. ان چیزوں کو ملکی لیول پر اگر میں پرفارم کر سکا تو میں ادھر سامنے لاؤں گا, نہیں تو علاقائی طور پر تو میں لا سکتا ہوں. مجھے خدا نے اتنے اس ملک کے اندر وسائل بھی دیے ہیں, اور اتنی تعلیم اور ویژن بھی دی ہے, اور وہ لگن بھی دی ہے, وہ سامنے ہے. اس ایج تک, اس عمر تک, ہاروں یا جیتوں, میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. میرے دفتر چل رہے ہوتے ہیں, کسی کا کام پورا کر سکوں یا کسی کا کام آدھا کر سکوں, میں حاضر ضرور ہوتا ہوں, اور میرا عملہ اور میرا سٹاف حاضر ضرور ہوتا ہے. سو انشاءاللہ اسی لگن کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے, اور مجھے پورا کانفیڈنس ہے, اور میری یہ خواہش ہوگی کہ تحصیل تلگنگ, تحصیل لاوا, NH 65 جو میرا بنیادی میری شناخت ہے,
وہ اس پاکستان میں کسی سے کم نہ ہو، کسی سب سے آگے ہی ہو، نمبر 1 ہی ہو، اور انشاءاللہ یہ میرا مشن، میں اس پہ کام کرتا ہی رہوں گا۔ ناظرین، آپ نے سابق رکن قومی اسمبلی سردار منصور ٹمن کا تفصیلی موقف سنا۔ مختلف سوالات کے جوابات میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی آراء سے عوام کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ اجازت دیجئے، انشاءاللہ کسی اور دن، کسی اور پروگرام، کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔